تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ جناب، میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے نا کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو اور میری فائلوں سے دور رہا کرو۔ اسفندیار کی گرجدار اور غصے سے بھری آواز پر زینب کے ہاتھ سے ڈسٹر چھوٹ کے نیچے گرا اور وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے کے ساتھ لگ گئی۔ لالا، میں تو بس وہ کتابیں سیدھی کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پیپرز آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، آپ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں غصہ کرتے ہیں؟ زینب نے روحان سی آواز میں اپنی صفائی پیش کی تو اسفندیار نے ایک گہری سانس لے کر اپنے ماتھے کو مسلا اور اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر میرا کام تو بڑھا دیا نا تم نے۔ میں کل رات 3 بجے تک جاگ کر اس پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا اور تم نے صبح صبح میری ساری ترتیب خراب کر دی۔ اب میں میٹنگ میں کیا لے کر جاؤں گا؟ تم بس مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہا کرو، اور آئندہ اگر تم میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار جھک کر نیچے گرے ہوئے کچھ کاغذات اٹھانے لگا تو تبھی حویلی کے دالان سے گزرتے ہوئے تایا جان یعنی تراب صاحب اندر داخل ہوئے اور اپنے بیٹے کو یوں جھنجھلاتا دیکھ کر مسکرا دیے۔ ارے بھائی، صبح صبح کیوں اس معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا ہو گیا اگر کچھ کاغذات گر گئے تو؟ تم خود ترتیب دے لو، میری بیٹی کو کچھ مت کہو، وہ تو ویسے ہی تم سے اتنا ڈرتی ہے اور تم ہو کہ ہر وقت اس پر شیر بنے رہتے ہو۔ تراب صاحب نے آگے بڑھ کر زینب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو زینب کو جیسے کچھ حوصلہ ملا اور اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ بابا جان، آپ کو نہیں پتا یہ کاغذات کتنے اہم ہیں۔ آج میرا انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ سیشن ہے اور اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں ہاتھ لگانا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ بس ہر چیز میں اپنی بچکانہ حرکتیں دکھانے آ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سارا گھر اس کے کھلونوں کا کمرہ ہے جہاں جو چاہے کر لے۔ اسفندیار نے فائل کو زور سے بند کیا اور اپنا کوٹ اٹھا لیا۔ اسی دوران کچن سے اس کی ماں گل مینا بیگم بھی ناشتے کی ٹرے لیے باہر آ گئی اور اسفندیار کی بات سن کر اسے گھورا۔ بس کر دو اسفند، کتنی بار کہا ہے گھر میں اتنا غصہ مت کیا کرو۔ وہ بچی ہے اور تمہارے کمرے کو صاف کرنے ہی گئی تھی، تم تو ایسے اس پر روب جھاڑ رہے ہو جیسے وہ تمہاری کوئی ملازم ہو۔ جاؤ جناب بیٹا، تم کچن میں جاؤ، میں تمہارا ناشتہ یہیں بھجواتی ہوں۔ گل مینا بیگم نے زینب کو اپنے پاس بلا لیا جو اب تک سہمی بھی کھڑی مسلسل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تائی جان، لالا ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، میں تو بس ان کی مدد کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی میز صاف ہو جائے۔ وہ مجھ سے اتنی چڑ کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ زینب نے معصومیت سے شکوہ کیا تو صوفے پر بیٹھے اس کے اپنے والد سہیل صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ بیٹا، تم اس قبطی انسان کے کمرے میں جایا ہی مت کرو۔ یہ اپنے بزنس اور کام میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اسے ہمدردی اور صفائی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تم جاؤ، جا کر ناشتہ کرو، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ اور اسفند، تم بھی ذرا اپنا لہجہ درست کیا کرو، وہ چھوٹی کزن ہے تمہاری۔ سہیل صاحب نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کی حمایت کی اور اسفندیار کو مصنوعی غصے سے دیکھا۔ چچا جان، آپ لوگ ہی اس کی سائڈ لے کر اسے اور بگاڑ رہے ہیں۔ اسے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، اور نہ ہی اسے کبھی کچھ سمجھ آئے گا۔ چلے، میں آفس جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسفندیار نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف چل دیا، جبکہ زینب اب بھی اسے جاتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران حویلی کے سب سے بڑے اور روب دار بزرگ آغا جان اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ ویورز، کیا ہر انسان دوسرے موقع کا حقدار ہوتا ہے؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آپ کو اس چینل پر ملیں گی بہت ہی منفرد کہانیاں جو آپ کی روح تک اتر جائیں گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دوسرا موقع دینا چاہیے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ سے ہمارا دل دکھائے، یا اگر کوئی حقیقی طور پر پچھتائے تو اسے موقع دے دینا چاہیے؟ آج کی کہانی میں کردار کیا کریں گے، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کہانی شروع سے آخر تک دیکھیں گے، واچ کریں گے، اور اپنے بارے میں بھی سوچئے گا کہ آپ کیا کریں گے۔ سو آئیں بغیر وقت ضائع کیے جلدی سے ہم کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ اور ان کے ہاتھ میں ان کی مخصوص چھڑی تھی۔ آغا جان کے آتے ہی لاؤنج کا ماحول ایک دم سے پرسکون اور با ادب ہو گیا۔ کیا ہو رہا تھا صبح صبح؟
کون کس کو ڈانٹ رہا تھا؟ میری حویلی میں مجھے اپنے گھر میں صبح کے وقت اس قسم کا شور شرابہ بالکل نہیں پسند۔ کیا تم لوگ یہ بات بھول چکے ہو؟ آغا جان نے اپنی بھاری اور گونجدار آواز میں پوچھا تو سب نے احترام سے سر جھکا لیے۔ کچھ نہیں آغا جان، وہ اسفن کے کچھ پیپرز زیناب سے گر گئے تھے تو وہ اسے احتیاط کرنے کا کہہ رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، آپ خواہ پریشان نہ ہو۔ گل مینا بیگم نے جلدی سے بات کو سنبھالا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آغا جان کو گھر میں ذرا سا بھی شور و غل پسند نہیں تھا۔ زیناب بیٹی، تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ ایک پٹھان کی بیٹی ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہو؟ تمہیں مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ اسفن یار کا غصہ دن بدن حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو تو اب کسی نہ کسی طریقے سے لگام ڈالنی پڑے گی، ورنہ یہ بزنس کے چکر میں اپنوں سے بات کرنا بھی بھول جائے گا۔ اس گھر کے فیصلے اب مجھے اپنے ہاتھ میں لینے ہی پڑیں گے، آغا جان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکے ہو۔ رات کا پہر کافی بیت چکا تھا جب زرناب کی آنکھ اچانک شدید پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو پانی کا جگ خالی تھا، جس کی وجہ سے اسے بستر سے اٹھنا پڑا۔ وہ دبے قدموں اور انتہائی احتیاط سے کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے پانی پی کر جب وہ واپس آ رہی تھی تو راہی داری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک اسفن یار کے کمرے کے دروازے پر پڑی، جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور صرف اسکرین کی نیلی اور سرد سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے گزرنے لگی تھی کہ اندر سے آتی ایک سرگوشی نما لیکن انتہائی خطرناک آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ اسے ختم کرو۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہر حال میں ختم کرو۔ لاش کو وہیں غائب کر دینا، کوئی ثبوت نہیں ملنا چاہیے۔ اگر وہ بچ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں خود اس کے سر میں گولی ماروں گا۔ مجھے کام میں کوئی غلطی برداشت نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ اس کام کی بھنک کسی کو نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ تم سب جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ زرناب کے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور سانس حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو بے ساختہ تھوڑا اور دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ اسفن یار کی پشت دروازے کی طرف تھی اور اس نے ہیڈ سیٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی پشت پر اور کندھوں کے پاس تازہ سرخ دھبے چمک رہے تھے، جو اس نیلی روشنی میں بالکل خالص اور تازہ خون کی طرح لگ رہے تھے۔ زرناب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور خوف کے مارے بے ساختہ اس کی منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ آواز سنتے ہی اسفن یار انتہائی تیزی سے مڑا اور دروازے کی جھرری میں کھڑی خوف زدہ اور کانپتی ہوئی زرناب کو دیکھ لیا۔ اسفن یار کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی خطرناک چمک تھی جو زرناب کی روح تک کو زخمی کر گئی۔ اسفن یار نے اسے دیکھتے ہی اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا، جیسے وہ اسے بھی ابھی جان سے ہی مار دے گا۔ زرناب کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہیں رکی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ یا اللہ، لالا تو قاتل نکلے، وہ لوگوں کو مارتے ہیں، وہ سیریل کلر ہیں۔ میں نے خود ان کے کپڑوں پر خون دیکھا ہے اور وہ لاشیں غائب کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ میں نے ان کا اتنا بڑا راز سن لیا ہے۔ وہ ضرور مجھے مار دیں گے۔ میں کیا کروں؟ میں کس کو بتاؤں؟ بابا کو بتاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، اور اگر لالا کو پتہ چل گیا تو وہ پورے گھر کو اڑا دیں گے۔ زرناب رات بھر بستر پر بیٹھی اسی خوف سے کانپتی رہی اور روتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر روز مرہ کی طرح مکمل خاموشی تھی اور خاندان کے تمام افراد اپنے مقررہ وقت پر دسترخوان پر موجود تھے۔ زرناب کی آنکھیں رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی اور سرخ تھی، اور وہ مسلسل نظریں جھکائے خوف کے مارے کانپ رہی تھی، جبکہ اسفن یار بالکل پرسکون اور سرد انداز میں اپنے ناشتے پر توجہ دیے ہوئے تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے زرناب بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا لگ رہا ہے۔ کیا رات کو نیند پوری نہیں ہوئی؟
یا کل اسپن کی ڈانٹ کا زیادہ ہی اثر لے لیا ہے تم نے؟ زاری بیگم نے تشویش سے اپنی بیٹی کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو نیند نہیں آئی تھی، اس لیے تھوڑی تھکاوٹ لگ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ناشتہ کر لیتی ہوں۔ زرناف نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اسفنیار پر پڑی، جو اب چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائیں انتہائی پراسرار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ سب میری بات کان کھول کر اور غور سے سنیں۔ میں نے رات بھر سوچ بچار کے بعد اس گھر اور ان بچوں کے لیے ایک اٹل فیصلہ کیا ہے، جو اس خاندان کے حق میں بہترین ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی میرے فیصلے پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ آغا جان کی بھاری آواز پر سب نے اپنے ہاتھ روک لیے اور ادب سے سر جھکا لیے۔ تراب صاحب اور سہیل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اب ان بچوں کی زندگیاں سیٹل ہو جائیں۔ اسفنیار بھی اب ماشاءاللہ اپنے بزنس میں پوری طرح کامیاب ہے، اور زرناب بھی اب سمجھدار ہو گئی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلی جمعرات کو اسفنیار اور زرناب کا نکاح ہوگا۔ آپ سب آج ہی سے شادی کی تیاریاں شروع کر۔ مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد اس گھر میں شہنائی بجے گی۔ آغا جان کا یہ اعلان سنتے ہی زرناب کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر دسترخوان پر گرا۔ جی بابا جان، بالکل جیسے آپ کی مرضی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم آج سے ہی ساری تیاریاں شروع کر دیں گے۔ زرناب تو ویسی بھی ہماری بیٹیوں جیسی ہے، بلکہ بیٹی ہی ہے، اور اب تو وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو بنے گی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ تراب صاحب، آپ آج ہی سے مہمانوں کی فہرست تیار کر لیں، گل مینا بیگم نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور زاری بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی اتنی اچھی جگہ قسمت کھلنے پر فوراً حامی بھر لی۔ جی بابا جان، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، ہم سب آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں، اللہ ان دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ زاری بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ زرناف نے بے بسی اور شدید خوف کے عالم میں اسفنیار کی طرف دیکھا، جو انتہائی سکون سے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا، اور اس کی نظریں سیدھی زرناف پر تھیں۔ اسفنیار کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی تاریک اور طنزیہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر زرناف کو رات والا خون آلود منظر یاد آ گیا، اور اس کا دل تیزی سے ڈوبنے لگا۔ وہ ایک ظالم قاتل اور ایک سیریل کلر سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اسے نکاح کی پہلی رات ہی جان سے مار دے گا۔ زرناب سے یہ جان لیوا صدمہ مزید برداشت نہ ہوا، اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی ہوئی تیزی سے دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ارے کیا ہوا اسے؟ زرناب، کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو ختم کرو، ابھی تو آدھی روٹی بھی نہیں کھائی تم نے۔ زاری بیگم نے پیچھے سے آواز دی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں زاری بیگم، بچی ہے، اچانک سب کے سامنے اپنی شادی کا سن کر شرما گئی ہے، اس لیے بھاگ گئی ہے، تم فکر مت کرو، اسے تھوڑا وقت دو۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ بچیاں اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑتا سن کر گھبرا جاتی ہیں۔ گل مینا بیگم نے مسکرا کر ماحول کو نارمل کیا۔ زرناب نے اپنے کمرے میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ روتے روتے اور کانپتے قدموں کے ساتھ اسفنیار کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، جسے آج کام کی وجہ سے گھر پر ہی رکنا پڑا تھا۔ لالا، میں پکا والا پرومس کرتی ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی آپ سیریل کلر ہیں، پلیز آغا جان کو شادی سے انکار کر دیں، میں آپ کے آگے آرٹ جوڑتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ مت پھنسائیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس آپ یہ شادی رکوا دیں پلیز۔ زرناب نے ایک ہی سانس میں ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بات کہہ دی جو وہ اپنے دل میں سوچ کر آئی تھی۔ اسفنیار نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس روتی ہوئی بیوقوف کو گھورا، تو زرناب مزید ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دراصل اسفنیار بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے ایک ناسمجھ اور بچکانہ لڑکی سمجھتا تھا، مگر آغا جان کی ناراضگی بھی اسے کسی صورت منظور نہیں تھی۔ اسفنیار نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کی اور انتہائی سیٹ اور پراسرار لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی قاتل والی دہشت قائم رکھتے ہوئے صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ سنتے ہی زینب کے چہرے پر ایسی چمک اور خوشی آئی جیسے کسی قیدی کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر آزادی کی نوید مل گئی ہو۔ شکریہ لالا، آپ بہت اچھے ہیں، میں جانتی تھی کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں ابھی جا کر امی کو بتاتی ہوں کہ آپ نے انکار کر دیا ہے۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔
اسے یوں خوش اور بیوقوف بنتا دیکھ کر کھڑکی کے پاس کھڑے اسفن یار کے لبوں پر پہلی بار ایک حقیقی اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم لڑکی اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آ جائے گی، اور اب اس کھیل میں اسے مزید مزہ آنے والا تھا۔ زرناب اپنی کمرے سے سیدھی کچن کی طرف بھاگی، جہاں زاری بیگم اور گل مینا بیگم دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں نے لالا سے بات کر لی ہے اور انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ آغا جان کو اس شادی سے انکار کر دیں گے۔ آپ پلیز جا کر بابا کو بھی بتا دیں کہ وہ خواہ پریشان نہ ہو، لالا سب کچھ سنبھال لیں گے۔ زرناب نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش اور ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو زاری بیگم نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑا چمچ وہیں دیگچی میں چھوڑ دیا اور مڑ کر اپنی بیٹی کو گھورا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو زرناب؟ آغا جان کے فیصلے کے آگے اس گھر میں آج تک کوئی نہیں بولا ہے، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ اسفن یار جا کر ان کے منہ پر انکار کرے گا؟ تم جاؤ یہاں سے، جا کر اپنے کپڑے استری کرو، کل سے گھر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے اور مجھے تمہاری بیوقوفیوں پر بھری باتیں دوبارہ نہ سننی پڑے، ورنہ آغا جان کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری کھال کھچوا دیں گے۔ زاری بیگم نے سختی سے اسے ڈانٹا تو زرناب کا منہ لٹک گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ ابھی بھی مطمئن تھی کہ اسفن یار اسے ضرور بچا لے گا، کیونکہ وہ خود بھی تو اس سے چڑھتا تھا۔ گلمینا بیگم نے بھی ہنستے ہوئے اپنی دیورانی کو تسلی دی کہ بچی ہے، ابھی شادی کے نام سے گھبرا رہی ہے، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن زرناب کا یہ اطمینان اور سکون اگلے 2 دنوں میں ہی ہوا میں اڑ گیا، جب حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ تراب صاحب اور سہیل صاحب نے مل کر پورے گھر کو برقی قمقموں سے سجا دیا تھا، اور رشتہ داروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ زرناب کی جان نکلنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لالا نے ابھی تک آغا جان کو انکار کیوں نہیں کیا۔ کیا وہ واقعی اس سے شادی کر کے اسے جان سے مارنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ وہ اسی الجھن میں صحن سے گزر رہی تھی جب اسفن یار اسے فون پر کسی سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا۔ زرناب نے ہمت کی اور تیزی سے اس کے قریب پہنچی۔ لالا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آغا جان کو انکار کر دیں گے، پھر آپ نے ابھی تک کچھ کہا کیوں نہیں؟ گھر میں تو سب شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، پلیز آپ کچھ کریں نا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زرناب نے روحان سی آواز میں کہا تو اسفن یار نے فون کان سے اٹھایا اور انتہائی سرد مہری سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں نے تم سے کب وعدہ کیا تھا کہ میں انکار کروں گا؟ میں نے تو بس تمہیں اپنے کمرے سے جانے کا کہا تھا، اور ویسے بھی آغا جان کے فیصلے کے خلاف جانے کی جرات مجھ میں نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ جو ہو رہا ہے ہونے دو اور میرا دماغ مت کھاؤ۔ اسفن یار نے یہ کہہ کر دوبارہ فون کان سے لگایا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ زرناب وہیں صدمے سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اگلے صبح ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے اور دسترخوان پر طرح طرح کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ آغا جان حسب معمول اپنے مخصوص روب دار انداز میں چائے پی رہے تھے جب انہوں نے اچانک اسفن یار کو مخاطب کیا۔ اسفن یار، آج شام تم زرناب کو مال لے کر جاؤ گے اور اس کی پسند کی انگوٹھی اور عروسی جوڑا دلوا کر لاؤ گے۔ مجھے کوئی خیل و حجت نہیں چاہیے، شام تک تم دونوں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نکل جانا، کل رات مہندی کی رسم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب تیاریاں مکمل ہو۔ آغا جان کے اس حکم پر دسترخوان پر بیٹھے سب لوگ خوشی سے مسکرا دیے، جبکہ زرناب کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ جی آغا جان، جیسے آپ کا حکم، میں شام کو جلدی گھر آ جاؤں گا۔ اسفن یار نے انتہائی فرما برداری سے سر جھکا کر جواب دیا تو زرناب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تراب صاحب نے بھی خوشی سے اپنے بیٹے کو شاباشی دی کہ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ اب گھریلو ذمہ داریاں بھی سنبھالنے لگا ہے۔ شام کے وقت جب اسفن یار آفس سے واپس آیا تو زاری بیگم نے زبردستی زرناب کو تیار کر کے نیچے بھیج دیا۔ زرناب کے ہاتھ پاؤں خوف سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسفن یار کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو گاڑی میں ایک انتہائی گہری اور دم گھونٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسفن یار کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مسلسل
ڈرائیونگ پر توجہ دیے ہوئے تھا۔ زرناب سے یہ جان لیوا خاموشی برداشت نہ ہوئی اور اس نے ہمت اکٹھی کر کے بولنے کی کوشش کی۔ لالا، آپ نے تو… زرناب کے منہ سے بمشکل اتنا ہی نکلا تھا کہ اسفندیار نے اچانک گاڑی کی زوردار بریک لگائی، جس سے زرناب جھٹکے سے آگے کی طرف گری اور بمشکل خود کو سنبھالا۔ اسفندیار نے اپنی گردن موڑ کر اپنی خطرناک اور تیز نگاہیں زرناب کے خوفزدہ چہرے پر گاڑ دی۔ رول نمبر 1 زرناب، میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں۔ آج کے بعد مجھے یہ لالا کہنا بند کرو۔ میرا نام اسفندیار ہے اور باقی کے رولز میں تمہیں آہستہ آہستہ سمجھا دوں گا۔ فی الحال اپنی زبان بند رکھو اور مجھے ڈرائیو کرنے دو۔ اسفندیار کی گرج دار اور سرد آواز سن کر زرناب کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، مگر وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ویورز، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھے اچھے ناولز لے کر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ چینل کیوں کھول لیا ہے۔ جناب، آپ تو سبسکرائب ہی نہیں کر رہے۔ تو یوٹیوب کی پالیسی ہے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آپ ہمارے چینل پر آتے تو ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم یوٹیوب کو اس بات کا یقین دلوا سکیں کہ آپ ویورز جو ہیں وہ ہمارے چینل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ تو آئے جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے کہ کہیں یہ سیریل کلر اسے گاڑی میں ہی گلا دبا کر نہ مار دے۔ شاپنگ مال پہنچ کر اسفندیار گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مال کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ زرناب چوہے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مال میں چلتے ہوئے وہ اچانک سیدھا ہوم اپلائنسز اور کچن والے سیکشن کی طرف مڑ گیا۔ زرناب حیرت اور پریشانی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کپڑوں کی دکانوں کو چھوڑ کر برتنوں کے سیکشن میں کیوں جا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے اسفندیار، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کپڑے اور انگوٹھیاں تو اوپر والے فلور پر ہے نا؟ زرناب نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو اسفندیار ایک ریک کے سامنے رک گیا، جہاں مختلف اقسام کے تیز دھار چاقو اور چھریاں سجی ہوئی تھی۔ اس نے ایک چمکتا ہوا بڑا سا شیف نائف اٹھایا اور اس کی دھار پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اسے انتہائی غور سے چیک کرنے لگا۔ زرناب کی تو یہ منظر دیکھ کر ہی جان نکل گئی۔ اسے وہ رات والا نیلی روشنی اور خون آلود قمیض والا منظر یاد آ گیا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو جو میں کہوں چپ چاپ کرتی جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ اگلا نمبر تمہارا بھی لگ سکتا ہے۔ آفٹر آل میں سیریل کلر ہوں اور یہ چاقو تم جیسی بیوقوف لڑکیوں پر بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اسفندیار نے چاقو کی نوک پر انگلی پھیرتے ہوئے انتہائی پراسرار اور خوفناک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اپنی گردن گھما کر زرناب کو ایسی نظر سے دیکھا کہ زرناب خوف سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اور وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تیز دھار چاقو اور اسفندیار کے چہرے کو ہی دیکھتی رہی۔ اسفندیار کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر شدید ہنسی آ رہی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور چاقو واپس ریک پر رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ چلو اب اوپر چلتے ہیں اور تمہارے لیے کوئی ایسا جوڑا دیکھتے ہیں جس میں تم تھوڑی بہت عقل مند لگ سکو۔ وہ سرد مہری سے بولتا ہوا لفٹ کی طرف چل دیا اور زرناب روبوٹ کی طرح بغیر کوئی سوال کیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ شاپنگ کے دوران اس نے جو جوڑا اور انگوٹھی زرناب کے سامنے رکھی، زرناب نے بغیر دیکھے فوراً سر ہلا کر پسند کر لی، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ میں صرف وہ چاقو اور اسفندیار کا وہ خوفناک جملہ گونج رہا تھا کہ اس کا نمبر اگلا لگ سکتا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور چاروں طرف روایتی پٹھان شادی کا ہلا گلا اور رسموں کا شور مچا ہوا تھا۔ گل مینا بیگم اور زاری بیگم نے مہمانوں کی خاطر تواضع میں دن رات ایک کر دیا تھا اور تراب صاحب اور سہیل صاحب بھی انتظامات میں مصروف تھے۔ حویلی کے سب سے بڑے دالان میں مردوں کا مجمع تھا، جہاں آغا جان کی موجودگی میں نکاح خوانی کا عمل شروع ہوا۔ اسفندیار نے انتہائی سکون اور پروقار انداز میں
3 بار قبول ہے کہا اور سب نے اسے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ دوسری طرف اندر کمرے میں زرناب کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب اس سے نکاح کے بول پڑھوائے گئے تو اسے لگا جیسے اس کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کروائے جا رہے ہیں۔ زاری بیگم نے اسے گلے لگا کر روتے ہوئے رخصت کیا تو زرناب کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ ایک قاتل کے ساتھ کمرے میں جا رہی ہے اور کل صبح شاید انہیں اس کی لاش ملے، لیکن وہ آغا جان اور اسفنیار کے خوف سے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ رات کا پہر ڈھل رہا تھا جب زرناب دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس اسفنیار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن زرناب کو یہ سب ایک قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے لہنگے کے بھاری کام والے دوپٹے کے نیچے ایک چھوٹی سی سرائیول کٹ چھپا رکھی تھی جو اس نے پچھلے 2 دنوں میں بڑی مشکل سے تیار کی تھی۔ اس کٹ میں ایک کالی مرچوں کا اسپرے اور ایک چھوٹی سی تیز دھار قینچی تھی جو اس نے کچن سے چرائی تھی۔ زینب جلدی بھی بیڈ کے سب سے دور والے کونے میں جا کر سمٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ دوپٹے کے نیچے اس کٹ پر مضبوطی سے جما لیے تاکہ جیسے ہی اسفنیار اس پر حملہ کرے وہ فوراً اسپرے اس کی آنکھوں میں جھونک دے۔ وہ ابھی اپنے دل کی دھڑکنیں قابو کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسفنیار اندر داخل ہوا۔ اسفنیار نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور انتہائی پرسکون انداز میں چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور اپنی شرٹ کے بازو اوپر کی طرف فولڈ کرنے لگا تو اس کی مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر زینب مزید پیچھے کی طرف کھسک گئی اور بیڈ کی گراؤنڈ سے پلیٹ کے ساتھ بالکل چپک گئی۔ اسفنیار نے اس کی اس ڈرپوک حرکت کو نوٹ کیا اور اس کی طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب نے گھبراہٹ میں دوپٹے کے نیچے کالی مرچوں والے اسپرے کا ڈھکن کھول دیا تھا اور اس کی انگلیاں نوزل پر جمی ہوئی تھی۔ اسفنیار نے اپنی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور انتہائی رعب دار اور سرد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ کان کھول کر سن لو جناب، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، میرے لیپ ٹاپ اور فائلوں سے دور رہنا اور رات کو ہمیشہ مجھ سے پہلے سو جانا کیونکہ مجھے جاگتے ہوئے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور اگر تم نے ان رولز کی خلاف ورزی کی تو تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسفنیار کے اس وارننگ بھرے انداز اور جاگتے ہوئے لوگ پسند نہیں والے جملے کو سنتے ہی زینب کو لگا جیسے وہ اشارتاً اسے مارنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور جلدی سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور بستر پر گر کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس کی اس انتہائی بچکانہ اور فوری حرکت پر اسفنیار کی آنکھوں میں ایک شدید ہنسی کی چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی خوف کے مارے ساری رات اسی طرح اکڑ کر پڑی رہے گی۔ زینب مسلسل آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی اور اس کا ایک ہاتھ اب بھی اپنے لہنگے کے نیچے اس اسپرے پر مضبوطی سے موجود تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور اسفنیار اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا تھا، جبکہ زینب وقفے سے اپنی ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھ لیتی تھی کہ کہیں وہ چاقو لے کر اس کی طرف تو نہیں آ رہا۔ یہ رات زینب کی خوف زدہ معصومیت اور اسفنیار کے پورے اصرار روب کے درمیان ایک انوکھی نوک جھونک کی طرح گزر رہی تھی، اور اسفنیار کو اپنی اس نئی نویلی اور ڈرپوک بیگم کو ڈرانے میں کچھ زیادہ ہی مزہ آنے لگا تھا۔ اگلی صبح جب زینب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی اور اسفنیار کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ایک گہرا سکھ کا سانس لیا اور اپنے دوپٹے میں چھپی کالی مرچوں کے اسپرے والی سرائیول کٹ کو احتیاط سے اپنے سوٹ کیس کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا تاکہ اسفنیار کی نظر نہ پڑے۔ رات بھر جاگنے اور مسلسل ڈرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ پہلی رات زندہ بچ گئی ہے۔ وہ جلدی سے نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے لاؤنج میں پہنچی تو دسترخوان پر سب گھر والے موجود تھے اور روایتی ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ارے یار زینب بیٹا، آ کر بیٹھو، ناشتہ کرو، کیسی رہی رات؟
اسفنیار نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ تو ہے ہی غصے کا تیز، لیکن تم فکر نہ کرنا، اب وہ تمہارا شوہر ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل مینا بیگم نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا۔ زرناب نے ایک نظر سامنے بیٹھے اسفنیار پر ڈالی، جو انتہائی سکون سے اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے چائے پی رہا تھا، جیسے رات کو اس نے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ نہیں تائی جان، میرا مطلب ہے اسفنیار نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں تو خود ہی جلدی سو گئی تھی، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی نا اس لیے۔ زرناب نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا اور نظریں جھکا کر پراٹھا توڑنے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے۔ ویسے بھی زرناب ہماری بیٹی ہے۔ اسفن، اگر تم نے اسے ذرا بھی تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں آغا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ سہیل صاحب نے ہنستے ہوئے اپنے داماد اور بھتیجے کو مصنوعی غصہ دکھایا تو تراب صاحب بھی مسکرا دیے۔ ارے سہیل صاحب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارا اسفن بہت سمجھدار ہے، وہ اپنی بیوی کو آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ آپ بس چند دن دیکھیں یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تراب صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے فخر سے کہا تو اسفنیار نے بس ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ زرناب دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ان کا یہ ہونہار بیٹا رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلاتا ہے اور کس طرح لاشیں ٹھکانے لگانے کی منصوبے بناتا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گی اور کسی نہ کسی طرح اسفنیار کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ڈھونڈ کر نکالے گی جو وہ آغا جان اور اپنے بابا کو دکھا سکے، تاکہ وہ اسے اس درندے کے چنگل سے آزاد کروا سکیں۔ ناشتے کے بعد جب اسفنیار آفس چلا گیا تو زرناب دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں آئی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ اس کے پاس بہترین موقع تھا جب وہ اسفنیار کے کمرے کی تلاشی لے سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے، میں نے ایک دن اس دراز میں وہ لال ڈائری دیکھی تھی جس میں اس نے خون جیسے لال مارکر سے لوگوں کے ناموں پر کراس لگائے ہوئے تھے۔ مجھے وہ ہٹ لسٹ ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر وہ ڈائری مجھے مل گئی تو سب کو یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی ایک خطرناک قاتل ہے۔ زرناب خود کلامی کرتی ہوئی تیزی سے اسفنیار کی الماری اور سائڈ ٹیبلز کی درازیں کھنگالنے لگی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد آخر کار بیڈ کی سب سے نچلی دراز کے خفیہ خانے سے اسے وہ سیاہ چمڑے کی ڈائری مل ہی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو واقعی اس میں کچھ نام لکھے تھے جن پر لال رنگ کے مارکر سے بڑے بڑے کراس لگے ہوئے تھے۔ مسٹر جلال کراس، مسٹر شاہ نواز کراس۔ یا اللہ، اس نے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعی کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور شاطر سیریل کلر ہے۔ مجھے تو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ کل کو اس فہرست میں سب سے پہلے نام زرناب کا ہوگا۔ وہ خوف سے بڑبڑاتی ہوئی ڈائری کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اسفنیار اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی فائل گھر بھول گیا تھا اور وہی لینے واپس آیا تھا۔ زرناب کی پشت دروازے کی طرف تھی، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی تو اسفنیار کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اسفنیار کی نظریں سیدھی اس لال ڈائری پر پڑی اور پھر اس نے اپنی شعلہ بھار اور سرد نگاہیں زرناب پر گاڑ دی، جو اب ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زرناب؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری چیزوں سے دور رہنا۔ تم یہ میری درازیں کیوں کھنگال رہی ہو؟ تمہیں جاسوسی کرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ اسفنیار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر زرناب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زرناب کا سانس رک گیا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسفنیار کو اس کی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو بس فٹ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو خود ہی دراز سے گر گئی تھی، میں تو اسے اٹھا کر واپس رکھنے لگی تھی، یقین کریں میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ زرناب نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور ہکلاتے ہوئے روحان سی آواز میں قسمیں کھانے لگی۔ اسفنیار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا کہ زرناب کی معصومیت اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا حقیقی خوف اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ اس سے ناراض ہونے یا غصہ کرنے آیا تھا، لیکن زرناب کی بند آنکھیں، کانپتے ہوئے گلابی ہونٹ
اور اس کی سانسوں کی تیزی دیکھ کر اسفنیار کے اندر کا سخت گیر مرد اچانک پگھلنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ پاگل لڑکی حقیقت میں کتنی معصوم اور دلکش ہے۔ اسفنیار نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ اس کے کان کے بالکل قریب کیا اور انتہائی دھیمی مگر خطرناک سرگوشی کی۔ تم جھوٹ بہت برا بولتی ہو زرناب، مجھے پتا ہے تم نے میری ہٹ لسٹ دیکھ لی ہے۔ اب جب کہ تم میرا راز جان چکی ہو تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے اپنا اگلا شکار تمہیں ہی بنانا پڑے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنے خطرناک انسان سے پنگا لیا ہے۔ اسفنیار کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جس نے زرناب کے حواس باختگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ پلیز لالا، مجھے مت مارے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مسٹر جلال اور شاہ نواز کو مار دیا ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اپنا منہ بند رکھوں گی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس مجھے جان سے مت مارے۔ میں تو ابھی صرف 20 سال کی ہوں، میں نے تو ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی۔ زرناب کی سسکی نکل گئی اور اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اسفنیار کو اس کی اس پاگل پن والی بات پر اتنی شدید ہنسی آئی کہ اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ زرناب اس کی ہنسی نہ دیکھ لے۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتا ہوا اس سے پیچھے ہٹا اور زمین سے ڈائری اٹھا کر دراز میں رکھ دی۔ ٹھیک ہے، اگر اپنی جان پیاری ہے تو آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، اور ہاں، آج رات میرے لیے کافی بنا کر لانا، اور اگر کافی میں چینی زیادہ ہوئی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اسفنیار روب جھاڑتا ہوا فائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے زرناب وہیں دیوار کے ساتھ لگی روتی رہی اور لمبے لمبے سانس لیتی رہی۔ اس واقعے کے بعد زرناب پر موت کا خوف اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ اسفنیار بس کسی بھی وقت چاقو یا گولی لے کر آئے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ اسی خوف اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے اگلے ہی دن زرناب کو شدید بخار چڑھ گیا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا اور وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ یا اللہ، میری بچی کو اچانک کیا ہو گیا؟ کل رات تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ساری بیگم، ذرا جلدی سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تو لاؤ، اس کا ماتھا تو دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے۔ اسفن بیٹا، تم جلدی سے جا کر ڈاکٹر کو لے آؤ، یہ بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ گل مینا بیگم پریشانی سے زرناب کے سرہانے بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی، جبکہ دوراب صاحب اور سہیل صاحب بھی فکر مند چہروں کے ساتھ کمرے میں ہی موجود تھے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، امی آپ لوگ فکر نہ کریں، موسم بدل ہے، شاید اس لیے بخار ہو گیا ہوگا۔ اسفنیار نے بھی فکر مندی سے زرناب کے سرخ اور تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور جلدی سے فون نکال کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ رات تک ڈاکٹر کے انجیکشن اور ادویات کے باوجود زرناب کا بخار پوری طرح نہیں اترا تھا اور وہ مسلسل غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ رات گئے جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو کمرے میں صرف اسفنیار اور زرناب موجود تھے۔ زرناب کو بخار کی باعث پیاس کا احساس ہوا تو اس نے نیم آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں پانی کا جگ رکھا تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پر ایک انتہائی ٹھنڈا اور نرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے اپنے سرہانے دیکھا تو اسفنیار بالکل اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور ایک پیالے میں برف کا پانی لیے کپڑا بھگو کر انتہائی فکر مندی سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اسفنیار کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور وہ بار بار زرناب کا ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نہ کوئی غصہ تھا، نہ سرد مہری اور نہ ہی کوئی قاتلانہ چمک، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور فکر تھی جو زرناب کے لیے بالکل نئی تھی۔ لا، آپ مجھے زہر دے رہے ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے آج شام والی چائے میں آپ نے ہی مجھے زہر ملا کر دیا تھا تاکہ آپ مجھے اس ہٹ لسٹ میں شامل کر سکیں۔ زرناب نے بخار کی شدت اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ اسفنیار کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے اور اس نے حیرت سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو موت کی حالت میں بھی اسے قاتل ہی سمجھ رہی تھی۔ چپ چاپ لیٹی رہو زرناب، اور یہ پٹی مت ہٹاؤ، تمہیں بہت تیز بخار ہے، اور مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ میں سچ میں تمہیں زہر دے دوں گا، اسفنیار نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور شفقت تھی۔
نہیں، آپ تو قاتل ہیں نا، آپ تو لوگوں کو مارتے ہیں، پھر آج مجھے کیوں بچا رہی ہیں؟ مجھے مرنے دیں تاکہ آپ کا راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ آپ کیوں میرے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی ہیں اور میرے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ زرناب کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسفن یار کا بازو پکڑ لیا۔ اسفن یار نے اس کے گرم اور کمزور ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں کو انتہائی نرمی سے ماتھے سے پیچھے ہٹایا۔ اس لمحے اسفن یار کے دل میں وہ ساری دیواریں گر گئیں جو اس نے اپنے غصے اور روب سے کھڑی کی تھی، اور اسے زرناب سے ایک عجیب سی بے نام محبت کا احساس ہوا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا زرناب؟ تم کوئی ٹارگٹ نہیں ہو میری، اور نہ ہی میں تمہیں مرنے دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ جان اور یہ سانسیں اب میری ملکیت ہے، اور میری چیزوں کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا بخاری کیوں نہ ہو۔ اسفن یار کی آواز اس قدر گہری، محبت بھری اور پرسکون تھی کہ زینب کے اندر چلتی ہوئی خوف کی آندھی ایک دم سے تھم گئی۔ اس نے اسفن یار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اپنے لیے ایک سایہ دار درخت جیسی پناہ اور فکر نظر آئی۔ اس رات اسفن یار کی وہ مسلسل تیمارداری، اس کا جاگنا اور اس کی وہ انتہائی نرم گرفتاری زرناب کے دل سے اسفن یار کا سارا خوف دھونے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو انسان لاشیں گراتا ہے وہ اس کے ایک بخار پر اتنا بے چین اور شفیق کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی متضاد کیفیت اور اسفن یار کی قربت نے زرناب کے معصوم دل میں خاموشی سے محبت کا بیج بونا شروع کر دیا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں سکون محسوس کرتے ہوئے گہری نیند میں چلی گئی۔ 2 دن یوں نہیں اسفن یار اس کا بہت خیال رکھتا رہا۔ شکر ہے میری بچی اب بالکل ٹھیک ہے، پچھلے 3 دن تو تمہارے بخار نے ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ زرناب بیٹا، اب جلدی سے یہ مکھن والا پراٹھا ختم کرو تاکہ تمہاری کمزوری دور ہو۔ زاری بیگم نے ناشتے کے میز پر زرناب کے پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے پیار سے کہا تو زرناب نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ پچھلے 3 دن واقعی زرناب کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے، لیکن ان 3 دنوں میں اسفن یار نے جس طرح راتوں کو جاگ کر اس کا خیال رکھا تھا اور اسے دوائیاں دی تھیں، اس نے زرناب کے دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ ہاں بھائی، اسفن کی تیمارداری اور اتنے ڈاکٹروں کے چکر لگنے کے بعد تو ہماری بہو کو ٹھیک ہونا ہی تھا۔ میں تو ڈری گئی تھی کہ شادی کے فوراً بعد اسے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ گلمینا بیگم نے بھی ہنستے ہوئے لقمہ دیا تو زرناب کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس نے کنکھیوں سے اسفن یار کو دیکھا جو بالکل نارمل اور سرد انداز میں اپنے موبائل پر کچھ چیک کرتے ہوئے چائے پی رہا تھا، جیسے ان 3 دنوں میں اس نے زرناب کے ماتھے پر پٹیاں رکھی ہی نہ ہو۔ اچھا، اب چونکہ زرناب کی طبیعت بالکل سنبھل گئی ہے اور گھر کا ماحول بھی پرسکون ہے، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات حویلی میں ایک شاندار ڈنر رکھا جائے۔ آقا جان نے اچانک چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں اعلان کیا تو سب کی توجہ ان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ اسفن بیٹا، آج شام مسٹر شاہ نواز ڈنر پر آ رہے ہیں، تم نے سارے انتظامات مکمل کر لینے۔ وہ ہمارے بزنس کے بہت پرانے اور خاص پارٹنر ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہماری پٹھان روایت اور مہمان نوازی پر حرف آئے گا۔ آغا جان نے انتہائی روب دار مگر پرجوش انداز میں پوچھا تو اسفن یار نے فوراً سر جھکا کر حامی بھر لی۔ جی آغا جان، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں نے سب کچھ پرفیکٹ پلان کر لیا ہے۔ آج رات کا ڈنر انہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ میں نے ان کے لیے کچھ خاص سرپرائز بھی سوچے ہوئے ہیں۔ اسفن یار نے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو سامنے بیٹھی زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ مسٹر شاہ نواز، یہ تو وہی نام تھا جس پر اس لال ڈائری میں کراس لگا ہوا تھا جو اس نے کچھ دن پہلے اسفن یار کی دراز میں دیکھی تھی۔ زینب کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ لالا آج رات اس بیچارے مہمان کو حویلی میں ہی مارنے کا پلان بنا چکے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے کہ یہ ڈنر انہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں لالا کو اتنے بڑے جرم سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ برے ضرور ہیں، مگر انہوں نے بخار میں میری کتنی دیکھ بھال کی تھی۔ زرناب کے ذہن میں وہ ساری راتیں گھوم گئی جب اسفن یار جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا تھا۔
اور انتہائی نرمی سے اسے اپنی ملکیت کہا تھا۔ زرناب کو اب اسفندیار سے ڈر کم اور اس کی فکر زیادہ ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اس ظالم قاتل کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر اسے پولیس کے ہتھے چڑھنے یا جیل جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں ڈنر کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں تو زاری بیگم اور گل مینا بیگم کچن میں طرح طرح کے پکوان بنانے میں مصروف تھی۔ زرناب دبے قدموں کچن میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے شیلف پر رکھے ہوئے تمام تیز دھار چاقو اور چھریاں اٹھا کر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپانے لگی۔ زرناب، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے کچن کے سارے چاقو کیوں اٹھا لیے ہیں؟ مجھے گوشت کاٹنا ہے، جلدی سے مجھے بڑی چھری دو۔ زاری بیگم نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو زرناب بھوکلا گئی اور چھریاں مزید اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی۔ امی، وہ ان کی دھار خراب ہو گئی ہے، میں بابا کو دے کر آتی ہوں تاکہ وہ بازار سے ان پر دھار لگوا لائیں، آپ تب تک چھوٹی چھری سے کام چلا لیں پلیز۔ زرناب نے جلدی سے بہانہ بنایا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر ساری چاقو اور چھریاں الماری کے سب سے نچلے خانے میں تالے میں بند کر دیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ڈنر ٹیبل پر لالا کو غصہ آ گیا تو وہ میز سے چاقو اٹھا کر ہی مسٹر شاہنواز پر حملہ نہ کر دیں۔ شام کے وقت حویلی کا دلان مہمانوں اور گھر والوں کی ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ آغا جان، توراف صاحب اور سہیل صاحب مسٹر شاہنواز کے ساتھ انتہائی گرم جوشی سے محو گفتگو تھے، جبکہ اسفن یار بھی ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ زیناب کی نظریں مسلسل اسفن یار اور مسٹر شاہ نواز پر جمی ہوئی تھی، اور وہ کچن کے دروازے سے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب گل مینا بیگم نے مہمان کے لیے خاص طور پر بنائی گئی سوپ کی پیالی زرناب کے ہاتھ میں دی تو زرناب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آیا کہ لالا نے صبح کہا تھا کہ انہوں نے مہمان کے لیے کچھ خاص سرپرائز سوچے ہوئے ہیں۔ کہیں لالا نے سوپ میں زہر تو نہیں ملا دیا؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی اور مسٹر شاہنواز کے سامنے پیالی رکھنے کے بجائے اچانک خود ہی اس پیالی سے 2 بڑے چمچ بھر کر پی گئی۔ زرناب، یہ تم کیا کر رہی ہو بیٹا؟ مہمان کا سوپ خود کیوں پی رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ توراف صاحب نے حیرت سے اپنی بھتیجی کی اس عجیب و غریب حرکت کو دیکھا تو پورے لانچ میں خاموشی چھا گئی، اور مسٹر شاہ نواز بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ اسفن یار نے حیرت اور غصے سے زرناب کو گھورا، لیکن زرناب کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس یہ تسلی کرنی تھی کہ اس میں زہر تو نہیں ہے۔ تایا جان، میں بس چیک کر رہی تھی کہ سوپ زیادہ گرم تو نہیں ہے، کہیں مہمان کا منہ نہ جل جائے۔ لیجیے انکل، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پی لیں۔ زرناب نے ایک معصومانہ اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ پیالی مسٹر شاہنواز کے سامنے رکھی تو آغا جان نے گلا کھنکھار کر ہنسی روکی اور سہیل صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسفن یار کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ پاگل لڑکی کیا سوچ رہی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ زرناب مسٹر شاہنواز کو اس کا اگلا ٹارگٹ سمجھ رہی ہے، اور دراصل وہ اس کی جان بچانے کے چکر میں خود زہر پینے کو تیار ہو گئی ہے۔ اسفن یار کا دل اس معصوم لڑکی کی معصومیت اور بے لوث قربانی پر زور سے دھڑکا۔ وہ اسے قاتل سمجھتی ہے، پھر بھی اسے بچانا چاہتی ہے، اور اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسفن یار نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور مہمان کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار زرناب کے پریشان چہرے پر جا کر ٹک رہی تھیں۔ ڈنر کے دوران بھی زرناب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بار بار مسٹر شاہنواز کے پیچھے گھومتی رہی، ان کی پلیٹ میں کھانا خود ڈالتی رہی تاکہ اسفن یار کو ان کے قریب آنے کا موقع ہی نہ ملے۔ رات گئے جب مہمان بخیریت ڈنر کے بعد حویلی سے رخصت ہو گئے تو زرناب نے ایک طویل اور گہرا سکھ کا سانس لیا اور تھک کر صوفے پر گر پڑی۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی حکمت عملی کی وجہ سے مسٹر شاہنواز کی جان بچ گئی ہے اور اسفن یار کوئی خون نہیں کر سکا، لیکن اب اسے اسفن یار کو ہمیشہ کے لیے اس برے راستے سے نکالنا تھا۔ وہ ہمت کر کے اسفن یار کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی اسفن یار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس نے سر پر اپنا بڑا سا ہیڈ سیٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا
اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار اور سرد مسکراہٹ تھی۔ زرناب نے ایک لمبی سانس لی اور دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ وہ خوف، محبت اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسفندیار کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسفندیار نے آہٹ پر ہیڈ سیٹ کا ایک حصہ کان سے ہٹایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ اچانک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور اسفندیار کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی لاشیں گرا چکے ہیں اسفندیار، اور نہ مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ کا ماضی کتنا بھیانک ہے، لیکن میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے۔ خدا را آپ پلیز یہ سب چھوڑ دیں، ورنہ کل کو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو پولیس پکڑ کر لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم بابا سے مانگ لیں گے، لیکن آپ یہ خون کرنا اور لوگوں کو مارنا بند کر دیں۔ زینب نے روتے ہوئے انتہائی جذباتی اور دیوانگی بھرے انداز میں اپنے دل کا سارا حال اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے آنسو اسفندیار کے ہاتھ کی پشت پر گر رہے تھے اور اس کا چہرہ محبت اور درد کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے آج مسٹر شاہ نواز کی جان صرف ان کے لیے نہیں بچائی بلکہ آپ کے لیے بچائی ہے، تاکہ آپ کے ہاتھوں پر ایک اور خون نہ لگ سکے۔ آپ اتنے برے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ آپ نے بخار میں میری اتنی پرواہ کی تھی تو آپ یہ بھیانک کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز میرے لیے یہ کام چھوڑ دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ زرناب کا سانس پھولنے لگا اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسفندیار جو پہلے انتہائی سنجیدگی سے اس کا سارا جذباتی ڈائلاگ سن رہا تھا، اچانک بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زرناب کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور پھر اچانک اس کے حلق سے ایک بے ساختہ اور گہرا قہقہہ بلند ہوا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی اور اس کی آنکھوں کے کناروں پر پانی آ گیا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو رہا تھا اور زرناب زمین پر بیٹھی حیرت، غصے اور صدمے سے اس کا یہ پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اسفندیار واقعی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے۔ اسفندیار نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ گھما کر زرناب کے سامنے کیا اور اسکرین پر انگلی رکھی۔ زرناب نے الجھی ہوئی آنکھوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا تو وہاں کوئی خفیہ مشن یا ہٹ لسٹ نہیں تھی، بلکہ ایک آن لائن ملٹی پلیئر شوٹنگ گیم چل رہی تھی جس میں کچھ کارٹون نما فوجی بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زرناب نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ یہ میری وہ ہٹ لسٹ اور میری وہ لاشیں ہیں جنہیں میں ہر رات آن لائن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گراتا ہوں۔ مسز زرناب اسفندیار، میں کوئی اصلی سیریل کلر نہیں ہوں، بلکہ میں صرف ایک گیمر ہوں جو دن بھر کے بزنس کی ٹینشن اتارنے کے لیے رات کو گیم کھیلتا ہے۔ اور وہ لال ڈائری جس میں تم نے کراس دیکھے تھے وہ میرے ان کلائنٹس کی لسٹ ہے جن کا کام میں مکمل کر چکا ہوں اور انہیں میں نے کینسل کر دیا ہے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں ابھی تک ہنسی کی چمک تھی اور وہ بمشکل خود کو دوبارہ قہقہہ لگانے سے روک رہا تھا۔ اور وہ خون جو اس رات آپ کی شرٹ پر لگا ہوا تھا جب آپ لاش غائب کرنے کی بات کر رہے تھے؟ زرناب نے ہکلاتے ہوئے اپنا آخری ثبوت پیش کیا تو اسفندیار مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب آ کر جھکا۔ وہ خون نہیں تھا میری معصوم سی سیریل کلر بیگم، وہ انار کا جوس تھا جو تم نے دروازہ کھول کر مجھے اچانک ڈرا دیا تھا تو میرے ہاتھ سے چھلک کر میری پشت پر گر گیا تھا، اور تم نے اسے خون سمجھ کر پوری حویلی میں خوف کا ڈرامہ رچا لیا، اور میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس ڈرپوک لڑکی کا تھوڑا سا اور مزہ لیا جائے۔ اسفندیار نے انتہائی محبت سے زرناب کی ناک کھینچی تو زرناب کے دماغ میں ایک دم سے سارا پچھلا منظر صاف ہو گیا اور تجسس کا سارا پردہ چاک ہو گیا۔ شرم، خفگی اور شدید غصے کی لہر زرناب کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائے کہ اس نے اتنی بڑی بیوقوفی کی اور اتنی جذباتی محبت کا اقرار ایک گیمر کے سامنے کر دیا۔ اس نے غصے سے اپنے پاس پڑا ہوا ایک نرم سا کشن اٹھایا اور پوری طاقت سے اسفندیار کے سینے پر مارنا شروع کر دیا، جبکہ اسفندیار اب کھلے عام قہقہے لگا رہا تھا اور زرناب کے وار مسکرا کر سہ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں اسفندیار، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی،
آپ نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے اور مجھے اتنا بڑا بیوقوف بنایا، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زرناب روتے ہوئے اور غصے سے کشن مارتی ہوئی بیڈ کی طرف بھاگی اور لحاف میں منہ چھپا کر لیٹ گئی، جبکہ اسفنیار اب بھی اپنے قہقہے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے زرناب نے اسفنیار سے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں اس کے آتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی یا پھر خود کو باتھ روم میں بند کر لیتی۔ اسفنیار، جو پہلے ایک انتہائی سخت گیر اور غصے والا انسان تھا، اب اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو منانے کے لیے نت نئے بہانے تلاش کرتا نظر آتا تھا۔ اس کی وہ سرد مہری اور روب اب کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بے چین اور محبت کرنے والے شوہر نے لے لی تھی، جسے اب زرناب کی معصوم باتوں اور اس کی ڈرپوک حرکتوں کی عادت پڑ چکی تھی۔ 2 دن تک زرناب کی یہ ناراضگی چلتی رہی تو اسفنیار سے رہا نہ گیا۔ وہ آفس سے واپسی پر اس کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس، گجرے اور اس کے پسندیدہ رنگوں کے کپڑے لے کر آیا اور لا کر بیڈ پر رکھ دیے۔ یار بیگم، اب مان بھی جاؤ کہ ساری زندگی اس خطرناک گیمر سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں تھوڑا سا بیوقوف بنایا، لیکن تم خود ہی تو جاسوسی کرنے چلی آئی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسفنیار نے انتہائی نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ زرناب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جو منہ پھلائے صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ہاں، رہوں گی ناراض، آپ نے مجھے پاگل سمجھ رکھا تھا۔ میں رو رو کر آپ کی منتیں کر رہی تھی کہ خون کرنا چھوڑ دیں، اور آپ دل ہی دل میں مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں نے اتنی مشکل سے مسٹر شاہ نواز کی جان بچائی، اپنا سوپ خود پی لیا، اور آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ زرناب نے غصے سے کتاب بند کی اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے گھورا۔ اچھا بابا، میری غلطی ہے، میں کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ سزائے موت ختم کر دو، مجھے تمہاری وہ معصوم سی بک بک سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ اسفنیار نے اپنے دونوں کان پکڑ کر انتہائی معصومیت سے شکل بنائی تو زرناب کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے بچی، لیکن اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسی رات جب زرناب شاور لے کر باتھ روم سے نکلی تو کمرے کی روشنیاں مدھم تھیں اور بیڈ پر سرخ گلابوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا سا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ زرناب کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور گلدستے پر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا کارڈ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ میرا واحد جرم یہ ہے کہ میں نے تمہارا دل چرایا ہے، تمہارا اپنا سیریل کلر۔ کارڈ پر لکھی اس خوبصورت اور شرارتی تحریر کو پڑھ کر زرناب سے مزید ناراض نہ رہا گیا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش ہنسی بکھر گئی۔ اسی لمحے اسفنیار، جو بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میری معصوم سی بیگم نے اپنے اس خطرناک شوہر کو معاف کر دیا ہے؟ اسفنیار کی گہری اور مسحور کن آواز زرناب کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسفنیار نے آگے بڑھ کر گلدستہ سائڈ پر رکھا اور زرناب کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ آپ بہت برے ہیں لالا، زرناب نے نظریں جھکاتے ہوئے شرما کر کہا تو اسفنیار نے اس کی ٹھوری پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے لالا مت کہا کرو، اب میں تمہارا لالا نہیں بلکہ تمہارا مجرم ہوں، اور تم میری وہ خوبصورت قید ہو جس سے میں زندگی بھر رہا نہیں ہونا چاہتا۔ اسفنیار کی آنکھوں میں اس وقت اتنی شدت اور اتنی بے پناہ محبت تھی کہ زرناب کا سانس الجھنے لگا۔ اسفنیار نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت سے زرناب کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے زرناب کا سارا وجود کانپ اٹھا اور اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں پھیلی سرخ گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ اسفنیار نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے حصاروں میں لے لیا اور ان کے درمیان کی وہ ساری دوریاں جو خوف اور غلط فہمیوں نے پیدا کی تھی وہ برف کی طرح پگھلنے لگی۔ اسفنیار کی گرم سانسوں کی تپش جب زرناب کی گردن اور چہرے سے ٹکرائیں تو اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسفنیار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی حتمی مہر ثبت کر دی۔ اس رات اسفنیار نے اس سے اتنی دیوانگی اور شدت سے محبت دی کہ زرناب اپنے سارے ڈر بھول گئی۔ اسفنیار کے لمس کی شدت اور اس کی محبت بھری سرگوشیوں نے زرناب کو مکمل طور پر اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔
وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی، جہاں انہوں نے اپنے جسم اور روح کے ہر فاصلے کو مٹا کر ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا، اور ان کے درمیان کی وہ کچی ڈور اب ایک مضبوط اور خوبصورت رشتے میں بدل چکی تھی، جس کی بنیاد اب محبت پر قائم تھی۔ اس خوبصورت رات کے چند ماہ بعد حویلی کا صحن دوبارہ دوپہر کی کھلی دھوپ میں گھر والوں کی ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے، اور پاس سے تراب صاحب، سہیل صاحب، گلمینا بیگم اور زاری بیگم بیٹھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بھائی تراب صاحب، اسفن یار کی شادی نے تو جیسے اس لڑکے کو بدل ہی دیا ہے۔ اب تو یہ بزنس کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ مجھے اپنے اس فیصلے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ کتنا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ آغا جان نے اسفن یار کی تعریف کرتے ہوئے خوشی سے کہا، تو تراب صاحب اور سہیل صاحب نے فخر سے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی آغا جان، آپ کا فیصلہ تو ہمیشہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ گل مینا بیگم اور زاری بیگم نے بھی شکر ادا کیا۔ انہی کے پاس تھوڑے فاصلے پر اسفن یار صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل پر اپنا وہی شوٹنگ گیم کھیل رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ زرناب کچن سے اس کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد بیٹھے گھر والوں پر ڈالی، اور پھر اسفن یار کے قریب ہو کر آہستہ سے اس کے کان میں شرارت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ اگر آپ نے اس گیم میں کسی بے گناہ کو مارا نا، تو میں سچی میں آغا جان کو بتا دوں گی کہ آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں۔ زینب کی اس معصومانہ دھمکی پر اسفن یار کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنا موبائل لاک کر کے سائٹ پر رکھا، اور سب کی نظروں سے بچا کر زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ہلکے سے دبایا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے وہ دیوانگی تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ میری زندگی کی اصل گیم تو تم ہو بیگم، جسے میں ہار کر بھی جیت گیا ہوں، اسفن یار نے انتہائی رومانوی انداز میں کہا، تو زینب کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس نے مسکرا کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ حویلی کے اس پرسکون اور ہنستے مسکراتے ماحول میں ان کی محبت کی کہانی ایک پرفیکٹ اور مکمل احساس کے ساتھ اپنے خوبصورت ترین انجام کو پہنچ گئی تھی، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ محبت تھی۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو آج کی کہانی بے حد پسند آئی ہے، اور آپ نے اس سے ضرور سبق حاصل کیا۔ آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ کیا لوگوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کو کسی نے موقع دیا یا نہیں دیا؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کیے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔